رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا عزيز يا غفار صل على النبي المختار وآله الأطهار إلى يوم القرار. الحمد لله على نعمائه ونستعينه عند ابتلائه ونصلي ونسلم ونبارك على صفوة أنبيائه مظهر جوده وعطائه قاسم فضله وسخائه كافي البراء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الصادق الأمين النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین ذی احتشام، اللہ کے فضل و احسان سے اور اس کی توفیق رفیق سے آج کی اس جمعۃ المبارک کی نشست اور مجلس و صحبت میں قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 خطبے میں نے پڑھنے کی اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سماعیت میں اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو حق سننے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی النظر میں جس آیت مبارکہ کو خطبے میں نے پڑھا ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یعنی کہ یہودیوں کے ساتھ اس کا تعلق. وہ جو ایک مشہور واقعہ پیش آیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ کریم کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی رہنمائی فرماتے چلے گئے اور بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک گائے تلاش کی جائے جو خاص خوبیوں کی اور خاص رنگتوں کی حامل ہو اور اس گائے کو ذبح کیا جائے اور اس گائے کا کوئی ایک حصہ کاٹ کر اس مردے کو مارا جائے، مردہ زندہ ہو جائے گا اور وہ بول کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. یہ معمہ اور یہ لاج عقدہ حل ہو جائے گا. ابھی صرف آپ کی ذہنی سطح کو تیار کر رہا ہوں، کہنا میں نے کچھ اور ہے. ہم نے بنی اسرائیل کا ذکر یہاں بیٹھ کے کیوں کرنا ہے؟ یہود و نصارہ کا ہم ذکر کیوں کرنا یہاں بیٹھیں گے؟ یہود و نصارہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ جس نے ہمیں دیا ہے ہم تو اس کا تذکرہ کریں. صرف ہمیں تو حوالے تلاش کرنے ہیں اور ایک نیا رخ اپنے گفتگو اور اپنی کلام کو دینا ہے. تو بات یہ سمجھانی ہے کہ کمرون کا سٹیج ہو، کمرون کا ممبر ہو، وہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کی پڑھیں گے. ذکر اور تذکرہ بنی اسرائیل کا نہیں ہوگا، بنی اسرائیل کے پیشوا اور مقتدا اور ان کے نبی کا جو نبی ہے اس کا ذکر ہوگا. ذکر وہی آئے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ میری گفتگو گھومتی گھماتی اسی حقیقی اور مرکزی نقطے کے ارد گرد آ جائے گی جو مرکزی نقطہ اور حقیقی محور ہماری گفتگو کا اس مجلس اور اس مسجد کے اندر ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد ہمارے سامنے آ ہوئی تو اس مسجد میں تا قیام قیامت
سب سے پہلے تیرا نام لکھا. جب سے میں نے لکھنا سیکھا, مجھے قلم پکڑایا گیا, تو جب سے میں نے لکھنا سیکھا تب سے سب سے پہلے تیرا نام لکھا. اور میں اس کے اندر اضافہ کر کے اپنی طرف سے کہتا ہوں, جب سے ہم نے بولنا سیکھا سب سے پہلے تیرا نام جپا. جب سے ہم نے سوچنا سیکھا تو سب سے پہلے تیرے حسن کو سوچا. اب یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے. جب سے ہم نے بولنا سیکھا تب سے سب سے پہلے تیرا نام جپا. جب سے ہم نے سوچنا سیکھا تیرے حسن و جمال کے تذکرے کو, تب سے ہم نے بیان کرنا شروع کیا. اور دعا یہ ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہماری زندگی کا اختتام بھی اسی پر ہو اور اگلی زندگی کا آغاز بھی اسی سے. بس جس نے یہ ورد پکا لیا, جس نے یہ نام یاد کر دیا اور اس نام کا طواف کرنا جس نے سیکھ لیا, اس کے دونوں جہاں سنور جائیں. تو تذکرہ چھیڑ رہا تھا حضرت بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. تو اللہ کریم نے وہ سارا جب قصہ بیان ہو چکا, مردہ زندہ ہو گیا, اس مردہ نے آ کر بتایا کہ فلاں آدمی میرا قاتل ہے, اسے پکڑا گیا, اسے سزا دی گئی. وہ سارا قصہ ہو گیا. تو اس کے بعد اللہ کریم نے ایک آیت کریمہ کے اندر 5 دنوں کا ذکر کیا. آج میں نے دل کا ذکر کرنا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ نکھرتا کیسے ہے. اس کے اندر بہار کب آتی ہے, خزاں ختم کب ہوتی ہے, پتجھڑ کا موسم کب آتا ہے, اور یار کا حریم کب بنتا ہے. اللہ کریم نے 5 دنوں کا اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. 4 دنوں کا تو با انداز تفصیل اور 1 دل کا با انداز کنایہ. پردے میں بات کو رکھ چھپا کر اللہ نے اعلانیہ اس کو ذکر نہیں فرمایا. اللہ کریم فرمایا پہلے آیت کریمہ کا ترجمہ سننے پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. آپ کو زیادہ دیر انشاءاللہ اپنی تمہید کے اندر نہیں رکھوں گا, بہت جلد اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاتا ہوں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس سارے قصے کے بعد اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہو گئے. تمہارے دل کیا ہو گئے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, اس سارے قصے کو دیکھنے کے باوجود کہ ہم نے ایک مردہ کو کس طرح زندہ کیا ہے اور گائے کا گوشت کا ایک لوتڑا اس کے جسم کے ساتھ ہم نے مس کیا ہے, تو مردہ کا اگر جسم کسی اور مردہ کے ساتھ مس ہو جائے تو کیسے ہم نے اس کے اندر زندگی پیدا کر دی. لیکن اس کے باوجود ہدایت تمہارے مقدر میں نہ تھی, تمہارے دل سخت ہو گئے. اس سختی کو بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ, ان کے اندر سختی کیسے پیدا ہو گئی؟ فرمایا جس طرح کے پتھروں کے اندر سختی ہوتی ہے تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے. تمہارے دلوں کو ہم نے پیدا تو بڑا نرم کیا تھا, اس کے اندر تو بڑی گداز پن تھا, اس کے اندر تو بڑی خستگی تھی, اس کے اندر تو بڑا نرم پن تھا, لیکن یہ سخت کیسے ہو گئے؟ ہماری نشانیاں تم دیکھتے چلے گئے, ہمارے آیات بینات تمہارے سامنے آتی چلی گئی, اللہ کا رسول تمہارے پاس موجود تھا, موسیٰ کلیم اللہ موجود تھے, تورات موجود تھی, سارا کچھ موجود ہونے کے باوجود ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, تمہارے دل سخت ہو گئے. اور ان کے اندر سختی صرف اتنی پیدا نہیں ہوئی جتنی کہ ایک ٹہنی کے اندر سختی ہوتی ہے, کہ درخت کے اندر سختی ہوتی ہے. فرمایا نہیں, بہت زیادہ سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ, پتھروں کی مانند سخت ہو گئے. اور پھر پتھروں کی مثال آگے اللہ کریم نے 3 دنوں کی صورت کے اندر بیان فرمایا. پتھروں کی مثال فرمایا سارے پتھر بھی ایک طرح کے نہیں ہوتے, اور آپ کے گجرات کے اندر تو سارے بشر ایک طرح کے ہیں. آپ کے گجرات میں تو سارے بشر ایک طرح کے ہیں. اللہ کا قرآن فرما رہا ہے سارے پتھر بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ, بلکہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, کیونکہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بعض پتھر ایسے ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ کا ڈر, خوف آخرت پیدا ہو جاتا ہے, تو آخرت کا خوف پیدا ہونے کی وجہ سے وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے دریا جاری ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کا بھی ترجمہ کر رہا ہوں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, ایک قسم ہے دل کی جس کو پتھروں کے ساتھ تشبیہ دیا, اور دوسرے دل وہ ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور پتھروں میں سے بعض پتھروں کو ہم نے ایسے بھی بنائے ہیں جو خشیت الہیہ کی وجہ سے ان میں سے نہریں تو جاری نہیں ہوتی, لیکن وہ
پانی نکلتا ہے. یہاں سے جہاں تک آنا ہے یہ ہمارا آج کا سفر ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ النَّهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. ان میں سے بھی پانی نکلتا ہے. اور تیسرا قسم ہے وہ پتھر کی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. جن کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بلندی پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر, لیکن خوف الہیہ کے پیدا ہو جانے کے بعد پہاڑ کی بلندی سے لڑک کر نیچے آ جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے, باخبر ہے. تمہارے ایک ایک حرکت سے, تمہارے ایک ایک عمل سے, تمہارے ایک ایک زندگی کے نشیب و فراز سے, تمہارے حتیٰ کے دل کے اندر پنپنے والے خیال سے بھی آگاہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ دل کے اندر جو ہمارا خیال اور وسوسہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی ایک عمل ہے اور اس کا خالق بھی اللہ ہے. اس دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اور تصورات اور فکر اور افکار, ان کا خالق بھی اللہ ہے. فرماتا میں اس سے بھی غافل نہیں ہوں کہ تم سوچ کیا رہے ہو, کیونکہ میں علیم ہوں بذات الصدور. تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے ان رازوں کو بھی میں. یہ تو تھا حضرات والا گرامی اس آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ جو میں نے کسی حد تک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اب آ جائیے جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 4 قسموں کا دل اس آیت کریمہ کے اندر صراحتاً بیان ہوا. ایک دل کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کنایتاً بیان ہوا, صراحتاً بیان اس کی طرف آتے ہیں. 4 دل تو آپ کے سمجھ میں آ گئے. ایک وہ دل ہے جو سخت ہے پتھر کی طرح, ایک وہ دل ہے جس سے نہریں جاری ہوتی ہیں, تیسرا وہ دل ہے جو 2 حصوں میں بٹ جاتا ہے, درمیان سے پانی کبھی کبھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور چوتھا وہ دل ہے جو خشیت الہیہ کی وجہ سے بلندیوں سے نیچے لڑ کے آ جاتا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, سائنسدان کچھ بھی کہیں, ہمیں سائنسدانوں کے ساتھ غرض کوئی نہیں ہے. ہم تو مدینے والے تاجدار سے پوچھیں گے کہ یہ آسمان سے باتیں کرنے والے بلند و بالا کوثر یہ نیچے کیوں آ جاتے ہیں؟ تو تاجدار حکومت خضرا فرمائیں گے یہ کسی اور سائنسی وجہ سے نہیں آتے. ان کے دل کے اندر بھی اللہ کریم نے خوف رکھا ہے. اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کہتے ہیں اللہ اکبر ہے, اعظم ہے, اعلیٰ ہے, اور ہم بھی بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بلند ہونے کے قابل کیسے ہیں؟ یہ خشیت الہی کی وجہ سے نیچے آ گئے ہیں. یہ دوستو جو آخر میں دل اللہ کریم نے بیان کیا کہ ایک عام بندہ مومن کا دل ہے, اور جو سب سے پہلے اللہ کریم نے دل بیان فرمایا ہے کہ جو سخت ہو گیا پتھر کی مانند, وہ دل ہے ایک کافر کا دل. اول آخر میں پہلے کافر کو رکھا, آخر میں مومن کو رکھا, اور درمیان میں 2 خاص دل رکھے. درمیان میں 2 خاص دل رکھے. پہلے کافر کا سلسلہ ذکر کیا, فرمایا تم کافر تھے, بے دین تھے. موسیٰ علیہ السلام تمہیں فرماتے رہے کہ یہ کرو, تم حجت بازیاں کرتے رہے, دلائل مانگتے رہے کہ کس طرح کی گائے ہو, کتنی عمر کی ہو, کس طرح کا اس کا رنگ ہو, چلنے والی ہو یا نہ چلنے والی ہو, یہ سارا کچھ تم حجت بازیاں کرتے رہے. فرمایا کہ حجت بازیاں ایمان والوں کا شیوا نہیں, یہ کافروں کا شیوا ہے. ایمان والوں کا یہ شیوا ہے کہ جب نبی کی زبان سے لفظ نکلتا ہے ان کے دل کے نیا خانے میں پیوست ہو جاتا ہے. وہ حجت اور دلیل نہیں مانگا کرتے, وہ حجت اور دلیل نہیں مانگا کرتے. یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی, جو عشق کی دنیا کے اندر امام ہے, محبت کی دنیا کے اندر پیشوا ہے, اور الفت رسول کے کشتہ ہے. ان جیسی محبت, ان جیسی الفت اور ان جیسا عشق کسی صحابی کو بھی نصیب نہیں ہوا. ان کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ابو جہل ان کی خدمت میں حاضر ہوا, دروازے پر جا کر دستک دی, باہر ابو بکر صدیق تشریف لے کے آئے. ابو جہل ان سے کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے مختصر حصے میں بیت الحرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں پھر واپس بھی آیا ہوں تو ابو بکر تم مان لو گے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں مانوں گا. ابو جہل ہنسا, اس نے بغلیں بجائی, اس کے ساتھ جو حواری تھے وہ بھی خوش ہوئے, بڑے وہ بھی مسکرائے کہ لو کام بن گیا. ابو بکر صدیق نے پوچھا تم ہنس رہے ہو, تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا ہمارا تو کام بن گیا کہ ہم نے تم سے یہ اعتراف کروا دیا کہ کوئی کہے کہ میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا ہوں پھر راتوں رات واپس آ گیا ہوں تو مان لو گے. تو یہ تو تمہارے محمد نے کہا,
فتبینوا، اگر کوئی تمہارے پاس فاسق خبر لے کے آتا ہے تو خوب چھان بین کر لو، عمل کرنے سے پہلے جان لو کہ سچا ہے کہ جھوٹا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابو جہل فاسق تھا یا کافر تھا؟ وہ تو فاسق سے بھی آگے تھا، وہ تو فاسق سے بھی آگے تھا۔ ابو بکر صدیق نے اس کی بات کو مان کیوں لیا؟ یہاں اس کی دنیا کے اندر بات کرنا پڑے گی۔ ابو بکر صدیق نے اس لیے مانا کہ جس وقت رسول کریم کی عظمت کی بات آئے اس وقت ہم راوی کو نہیں دیکھیں گے، روایت کو دیکھیں گے۔ جس وقت رسول کریم کی عظمت کی بات آئے اس وقت راوی کو نہیں دیکھیں گے کہ خبر دینے والا کون ہے، یہ دیکھیں گے کہ خبر کیا دے رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا محمد اگر کہے کہ میں لامکان کی قدموں سے ہو کے واپس آیا ہوں تو میں یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو 4 دنوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا پہلا دن کافروں کا ہے، ان کے سامنے سارا کچھ تھا لیکن انہوں نے کسی بات پر کان نہیں دھرا۔ اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، رسول کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو کہا اے ابو بکر میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدقت، آپ نے سچ فرمایا، کوئی دلیل کم نہیں کی۔ اور مدینہ منورہ کی سرزمین میں رسول کریم نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا عمر فاروق سے، اے عمر فاروق یہ صدیق وہ ہے جس وقت تم مکہ والوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا، مجھے جھوٹا کہا تھا، مجھے ساحر کہا تھا، مجھے کاہن کہا تھا، مجھے جادوگر کہا تھا، مجھے شاعر کہا تھا، واحد اس دنیا کے اندر یہ صدیق اکبر تھا جس نے کہا تھا آپ ساحر بھی نہیں، آپ کاہن بھی نہیں، آپ شاعر بھی نہیں، آپ تو اللہ کے سچے رسول۔ واحد ابو بکر صدیق کا جن دن بات پر بیٹھ کہتے ہوئے میرے لائے ہوئے دین کو اور میرے لائے ہوئے تعلیمات کو قبول کیا تھا۔ تو تمہارے دلوں نے اس بات کو قبول نہ کیا۔ اور آخر میں ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ان کے دل پر کبھی کبھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو پتھروں پر طاری ہوتی ہے کہ پتھر تو ہر وقت ہی نہ نیچے لڑ کے آ رہے ہیں، کبھی کبھی ان پر طاری ہوتی ہے، خشیت الہی ان پر غلبہ پاتی ہے، اللہ کا خوف ان پر طاری ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا استغراق ان پہ ہوتا ہے، اللہ کی الفت کے اندر اور اس کی عقیدت کے اندر اور توحید کے عقیدے کے اندر اس طرح یہ مستغرق ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ بلندیوں سے نیچے آ کر اپنا سر سجدے میں جھکا دیتے ہیں، سر سجدے میں جھکا دیتے ہیں۔ اذان کی آواز ان کے کان میں پڑتی ہے تو یہ اپنے کام کاج کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے آل و عیال کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان سے بیگانے ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ داؤ لگانے کے لیے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبوب کی زبان سے تم نے سنا ہوگا کہ جو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر اللہ کے منادی کی نگاہ پر اپنے گھروں سے یا اپنی دکانوں سے مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، قدم قدم پر ان کی نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، قدم قدم پر ان کی نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ اور جب مسجد کے اندر آ کر طہارت کاملہ حاصل کرنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو ان کے ہاتھوں سے جب پانی جدا ہوتا ہے تو زندگی بھر میں جتنے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں میں ساروں کو جھاڑ کر نیچے گرا دیتا ہوں۔ جب پانی چہرے پر ڈالتے ہیں تو زندگی کے بھر آنکھوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، کانوں سے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، ناک کے ذریعے بدبو سونگ کر جو گناہ کیے ہوتے ہیں، زبان سے لفظ نکال کر کسی کی غیبت کر کے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، ہاتھ چہرے سے پانی نیچے زمین پر گرنے سے پہلے سارے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور سرکار نے ساتھ فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو کر کے فارغ ہو جاتا ہے اور انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے سمندر جتنے جھاگ کے برابر بھی گناہوں سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ چوتھے دل والے ہیں کہ جن کے دل میں یا جن کے کانوں میں کبھی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ نیکی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کے راستے کی طرف، تو سارے مشغولیات، سارے مصروفیات اور سارے اپنے کام کاج کو ترک کر دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کی خاطر اور محمد عربی کو سنت کو ادا کرنے کے لیے مشروع کو دو کرتے ہیں۔ یہ چوتھے دل والے ہیں۔ اب درمیان میں 2 دل اور آ گئے، اللہ اکبر، درمیان میں 2 دل اور ہیں۔ فَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کچھ دل ایسے ہیں جو خشیت الہیہ کی وجہ سے پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے۔ یہ دل کن کا ہے؟ اس امت محمدیہ کی اولیاء کرام کا ہے، اللہ کے ولیوں کا ہے، حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے، غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ہے، بابا فرید الدین رسول بیٹے شکر کا ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ہے، حضرت خواجہ خواجہ مرشد بابا معین الدین
सजदा होते हुए गुजर जाती हैं। और इनकी मिसाल कुरान पाक ने बयान फरमाई, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जब रात होती है तो ये ख्वाब गफलत के मजे लेने के लिए नरमो गुदार बिस्तरों पर जगह फिक्र नहीं हो जाते, ख्वाब गफलत के अंदर जिंदगी के एक एक घंटे को नहीं गुजारते, बल्कि महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ऐ दुनियादारों तुम्हारी सुबह उस वक्त होती है जिस वक्त सूरज तुलू होता है, हम गरीबों की सुबह उस वक्त होती है जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता है। तुम्हारी सुबह और है, तुम्हारी शामें और है, इन आशिकों की शामें और है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i, ये वली वो हैं कि इनके पहलू नरमो गुदार बिस्तरों से जुदा रहते हैं। यदऊना रब्बहुम, ये सुबह शाम अपने रब को पुकारते रहते हैं। वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अता फरमा रखा है राह खुदा में उसे तकसीम करते रहते हैं। उन्हें बचा बचा कर नहीं रखते, उन्हें तकसीम करते हैं, उन पर सांप बन के नहीं बैठ जाते। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लंगर में पकने वाला जो लंगर शरीफ का सालो सामान था, उसकी जो प्याज छीले जाते थे, बड़ी अचंभे की बात है, प्याज छीले जाते थे, जो प्याजों का जो छिलका था 70 ऊंट उठाकर बाहर फेंका करते थे। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, 70 ऊंट, लाओ चौधरियों को, लाओ MPS को, यहाँ पर लाओ औलियाए किराम के इन गुलामों को जो नाम लेने से डरते हैं उनको लाओ। कितना तुम्हारा लंगर पकता है? छिलके की बात कर रहा हूँ, जिस लंगर के अंदर पकने वाले प्याजों का छिलका, सिर्फ प्याज नहीं पका करेगा, छिलका 70 ऊंट उठाकर बाहर फेंकने के लिए जाते हैं, वो लंगर कितना होगा। और उसकी मिसाल देखनी हो तो अजमेशी में आज भी जाकर देख लो, इतने हजारों मन की वहां पर देख पड़ी हुई है। ये देख किसी आस्थाने पर तो हमने देखी है, लेकिन किसी बादशाह के दरवाजे पर, अल्लाहु अकबर, ये तीसरा दिन था किनका? औलियाए किराम का। और वो दिन, चौथा दिन, व इन्न मिन्हा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, जिनसे सिर्फ पानी नहीं निकलता बल्कि उनसे दरिया जारी होते हैं। यहाँ अनहार जमा नहर की है, लेकिन अरबी जुबान के अंदर नहर, हमारी नहर को नहीं कहा जाता, अरबी जुबान के अंदर नहर कहते हैं दरिया को। व इन्न मिन्हा लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार, उनसे नहरें जारी होती हैं। ये दिल हैं सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। ये सहाबाए किराम रात पवे ते बेदर्दा नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आन जगाए। उठ फरीदा सुतिया तेरी डाटे नाल परी, तू सुता रब जागदा तेरा तेरी डाटे नाल परी। उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे वसीर, तू सुता रब जागदा तेरा तेरी डाटे नाल परी। कितना वो हसीन महबूब है तेरा, कितना हसीन महबूब है तेरा, तू सो जाता है तेरी हिफाजत के लिए 9 फरिश्तों के तेरे ऊपर मुकर्रर फरमा देता है, 9 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है कि जब तक ये मेरा बंदा सोया हुआ है कोई इसे तकलीफ ना पहुंचाए, सांप इसके करीब ना आए, बिच्छू इसके करीब ना आए। 9 फरिश्तों को तेरे ऊपर मुकर्रर फरमा देता है और खुद फरमाता है मैं हफीज हूँ, तेरा निगरान हूँ, तेरी हिफाजत करने वाला हूँ। 5 वक्त तूने मेरे सामने सजदा नहीं किया, लेकिन शाम को सोते वक्त तुझे रिज़्क भी दूंगा और सोने के लिए तुझे नींद भी दूंगा। और मेरी अपनी शान ये है, अल्लाह की फरमाता ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, मुझे नींद तो दूर की बात है, ऊँग तक कभी नहीं आई, ऊँग तक कभी नहीं आई। क्यों? जिसका इतना बड़ा निजाम हो वो एक लम्हे के लिए अपने निजाम से गाफिल नहीं हो सकता। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, तो 9 फरिश्ते सोने वाले पर कदम कर फरमा देता है अल्लाह करीम, फरमाया तू इसकी हिफाजत कर। और फिर उस नाफरमान की सुबह तक इंतजार करता है कि इसने रात को तो तौबा नहीं की, शायद सुबह जब इसको मैं जिंदगी दोबारा दूंगा मौत के बाद, नींद भी एक मौत है, इस मौत के बाद दोबारा जब इसको जिंदगी दूंगा, मुमकिन है आंख खोले और मेरे शुक्राने में मेरी तरफ लौट आए और कलमा पढ़कर दोबारा मेरे हल्के में आकर मेरी बारगाह में सजदा करने के लिए अपने आप को पेश कर। लेकिन अगला दिन फिर गुजर जाता है। इस तरह दिन हफ्तों में तब्दील हो जाते हैं, हफ्ते महीनों के अंदर तब्दील हो जाते हैं और महीने सालों के अंदर बीत जाते हैं। लेकिन वो खल्लाक, वो जो समझ है, जो गनीयुन अनिल आलमीन है, जो किसी का मोहताज नहीं और सारे मखलूक जिसके मोहताज है, वो सालों साल अपने बंदे के इंतजार में रहता है और वो बंदा
مجھے صحت بھی دیتا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے آنکھوں میں قوت بھی دیتا ہے، سننے کے لیے میرے کانوں میں سماعت بھی رکھتا ہے، پکڑنے کے لیے میرے ہاتھوں میں قوت بھی رکھتا ہے، چلنے کے لیے میرے پاؤں میں سجد بھی رکھتا ہے، مجھے نوالا بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، اور دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو پھر انتظار میں بیٹھ جاتا ہے۔ ممکن ہے دن بھر گناہ کرنے کے بعد اب میرا بندہ گناہوں سے اکتا گیا ہو اور رات کی جانے کی میں مجھے منانے کے لیے سر سجدے میں رکھ دے۔ تو ہی پردہ آگے چڑھا، تو ہی یاد چھپایا۔ وہ تو ہر رات آسمان دنیا پر حضور اجرا فرما کے ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہر من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا میرے دروازے پہ آئے۔ آج میں نے توبہ کے سارے دروازوں کو کھول کر اعلان عام کر دیا ہے، جو آخری زبان سے مجھ سے توبہ مانگے گا میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ لیکن کوئی نہیں آتا، شب ایسے ہی پھر گزر جاتے ہیں، سارے ایسے بیت جاتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے زندگی کی آخری موڑ پر تو پہنچ گیا، تیرے پاؤں سے روح نکلنا شروع ہو گئی، اس کا پہلا سکام ہے تیرے گھٹنے، یہاں تک آیا کہ روح اور پیچھے پاؤں والے تیرے سن ہو گیا سارا حصہ، اب معافی مانگ لے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہاں قبر پہ آ کے تو رکتی ہے، اب معافی مانگ لے، دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر یہاں کندھوں پہ آ کے رکتی ہے دل کے برابر، اب معافی مانگ لے، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آخری مرتبہ فرمایا یہاں حلق تک روح کے آنے سے پہلے جو بندہ جتنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے گا سب تک میں آپ پھیر دوں گا، سب تک میں آپ پھیر دوں گا۔ اللہ کی فرماتا ہے تو مجھ سے دور ہے، میں تجھ سے دور نہیں ہوں۔ من تقرب الیہ شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الیہ ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بندو مجھ سے دور ہو چکے ہو، اگر ایک بالش میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے تو میں ایک ہاتھ تمہارے قریب ہو جاؤں گا، اگر ایک ہاتھ میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے تو میں دو ہاتھ تمہارے قریب ہو جاؤں گا، اور اگر مجھے بلانے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میری طرف پر سامنے آنے کے لیے چل کر آؤ گے تو میری رحمت دوڑ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ تو ہی پردہ آگے چڑھا، تو ہی یاد چھپایا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کچھ دل تو وہ ہیں جو پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، یہ کافروں کے دل ہیں، کچھ دل وہ ہیں جن کے اندر کبھی کبھی یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے استغراق کی، انہماک کی، اللہ کے ذوق کی، اللہ کی شوق کی، اللہ کے ملاقات کے ذوق کی، اور اللہ کا خشیت والا معاملہ ان کے دلوں میں چھا جاتا ہے۔ تو فرماتا ہے یہ ایمان والے عام مومنین ہیں جیسے میں اور آپ ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ کچھ دل ایسے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ان سے پہلی نالی نہر پانی جاری ہو جاتا ہے، یہ ولیوں کے دل ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ کچھ دل ایسے ہیں ان سے صرف پانی جاری نہیں ہوتا بلکہ ان سے پانیوں کے سمندر جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو سب کو اللہ، سب کا اللہ کو پتا ہے، سب کا اللہ۔ 4 دن تو 200 ہو گئے، ایک دن باقی رہ گیا۔ اب ذرا کائنات کے اندر تلاش کرو وہ کون سا دل ہوگا۔ اپنے قلب سلیم کو آواز دو، اپنی محبت کو آواز دو، اپنے ایمان کو پکارو، وہ کون سا دل ہوگا جس دل کا آج میں ذکر کرنے لگا ہوں؟ نہیں، اس دل کا تو ذکر کیا ہی نہیں جا سکتا۔ ذکر اس کا ہوگا جس کی حقیقت کا بندے کو پتا ہو۔ مجھے حقیقت کا پتا کوئی نہیں، میں ذکر کیا کروں گا؟ آپ کو پتا کوئی نہیں، آپ ذکر سنیں گے کیا؟ وہ کون سا دل ہے؟ وہ دل ہے سورہ قاف شروع ہو رہی ہے، سورہ قاف، یہ وہ کلمہ آتا ہے۔ سورہ قاف کا آغاز کرتے ہوئے اللہ رب العزت
کی بات غیروں کے سامنے بیان نہیں کی جا سکتی، اس کو پردے میں چھپا کر قرآن المجید کہہ دو، لیکن غیروں کی بات، اس سے غیروں نے بھی استفادہ کرنا ہے، اپنوں نے بھی استفادہ کرنا ہے، لیکن محبوب کے دل پاک کی ذکر کرنی ہے، کلمہ مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، تو اس کو راشدان الفاظ بیان نہ کرو، بلکہ اس کو کاف کہہ کے قوت کلمہ مصطفیٰ کی قسم کھا کر ذکر کر دو۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں، محبت خود اپنے راستے کو متعین کرتی ہے، عشق اپنے راستے خود متعین کرتا ہے۔ جب طلب صادق بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو محبوب تک کیسے پہنچنا ہے سارے راستے خود تلاش ہو جائے، اس تک پہنچ جائے اور علماء پہنچے اور سب سے پہلے اس معنی تک رسائی حاصل کرنے والے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ان سر کی آنکھوں کے ساتھ بیداری میں رسول کریم کے وصال کے بعد آقا علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ ابو العالیہ، اور یہ پہلی صدی ہجری کے عالم دین ہے، پہلی صدی ہجری کے عالم دین، اور یہ معنی چلتا چلتا جس وقت حضرت حسن بصری کے پاس پہنچا کہ انہوں نے یہ معنی کر دیا ہے قوت کلمہ مصطفیٰ کی قسم۔ اور حسن بصری کون ہے؟ یہ حسن بصری وہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام سلمہ کا دودھ نوش کیا۔ چھوٹا موٹا بندہ نہیں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں، آپ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کا دودھ نوش کیا ہے۔ ان کے والد گرامی نے حضرت یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کہیں گے عجیب عجیب باتیں سنانے شروع کر دی، یہ سارا فیض ادھر سے ہی آ رہا ہے۔ تو جب یہ بات چل، اور حسن بصری کا ایک اور طرف ہے، حسن بصری وہ ہیں جنہوں نے براہ راست علی المرتضیٰ سے باطنی فیض لے کے چاروں سلسلوں کے اندر تقسیم فرمایا، چشتی ہو، قادری ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، سب کے اندر فیض تقسیم فرمایا۔ حسن بصری جب ابو العالیہ کا یہ سلسلہ معنی کا چلتا چلتا ابو الحسن کے پاس پہنچا، حضرت ابو الحسن بصری کے پاس پہنچا، تو آپ نے فرمایا ابو العالیہ نے سچ کہا ہے کہ کاف سے مراد قوت کلمہ مصطفیٰ ہے۔ اب یہ بات چلتی چلتی کہاں پر پہنچی؟ یہ دودھ کی تاثیر ہے، دودھ کی ماں ایسی ہونی چاہیے جب وہ آگے اولاد اچھی دے گی، یہ دودھ کی ساری تاثیر ہے۔ تو امام ابو الحسن بصری فرمانے لگے کہ یہ جو کچھ ابو العالیہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ تو یہ پانچواں وہ دل ہے جس دل کی قسم قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے پہلے کھائی اور صاحب قرآن کی قسم کو بعد میں۔ دوستو یہ دل قسم کھانے کے قابل کیسے بن گیا؟ ایک بشر ہی کا تو دل ہے، ایک بشر ہی کا تو یہ قسم کھانے کے کیسے قابل بن گیا؟ قرآن پاک سے ہی جواب عرض کروں گا، آیت کریمہ پڑھ کے عرض کروں گا۔ والد گرامی کا احسان ہے کہ قرآن پاک کا حافظ بنایا تھا، آیتیں یاد نہیں کرنا پڑتی، پہلے سے ہی یاد ہے۔ اللہ کے قرآن پاک کا فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس قرآن مجید کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پاش پاش۔ اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ کے قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی امانت کو سب سے پہلے ہم نے 7 آسمانوں پر پیش کیا کہ آسمانوں تم بڑے بلند و بالا ہو، بغیر ستون کے قائم ہو اور ساتھ ہو، اس ہماری امانت کو اٹھا لو۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم نے 7 زمینوں پر پیش کیا، 7 زمینوں میں بھی انکار کر دیا۔ قرآن پاک عرض کر رہا علی السماوات والارض، اور تیسرے مقام پر ہم نے اس امانت الہیہ کو، قرآن مجید کو پہاڑوں پر پیش کیا تو تم بڑے مضبوط ہو، تمہارے اندر بڑی سلامت ہے، تمہارے اندر بڑی پختگی ہے، تم اسے اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اسے الانسان نے اٹھا لیا، انسان نے نہیں، الانسان نے اٹھایا۔ انسان تو میں بھی ہوں، آپ بھی انسان ہیں، بشر تو میں ہوں، آپ بھی بشر ہیں، لیکن الانسان نے اٹھایا، انسان نے نہیں اٹھایا۔ اب الانسان کو سمجھنا ہو تو پھر آپ کو سورہ رحمان کا سہارا لینا ہوگا۔ اللہ کی سورہ رحمان کے آغاز میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان، خلق الانسان، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، اور
لیکن ال انسان سے کون مراد ہے؟ ال انسان سے مراد فقط انسان نہیں، انسان وہ ہوتا ہے جس لفظ کا اطلاق ہر ایک پر ہو جائے، زید پر بھی ہو، بکر پر بھی ہو، خالد پر بھی ہو، شبیر پر بھی ہو، ہر ایک پر ہو، لیکن ال انسان پوری کائنات کے اندر محمد عربی کی سوا کوئی نہیں۔ وہی جو ال انسان کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا تھا، اسی ال انسان نے قرآن پاک کی امانت کو اٹھا لیا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا آسمان بڑے مضبوط ہیں لیکن ان کی مضبوطی کی میں قسم نہیں کھاؤں گا، زمینیں بڑی تہبتیں جمی ہوئی ہیں ان کی میں قسم نہیں کھاؤں گا، پہاڑ بڑے مضبوط ہیں چھوٹی بڑی چٹانوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں ان کی قسم نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ مضبوطی اپنی جگہ پر، میری امانت کا اٹھانا اپنی جگہ پر، ان سب نے انکار کر دیا تھا، اس میری امانت کو اٹھایا تو قلب مصطفیٰ نے اٹھایا، میں صرف قلب مصطفیٰ کی قسم نہیں کھاؤں گا، قوت قلب مصطفیٰ کی قسم کھاؤں گا۔ قاف والقرآن المجید۔ تو دوستو 5 دن آپ کو بیان کرتے ہیں، اتنے دن بیان کر دیے، 5 ایک کفار کا، ایک عام مومنوں کا، ایک ولیوں کا، ایک صحابہ کرام کا، اور ایک دل کا میں نے ذکر نہیں کیا، اس کی قوت کی ایک جھلک تمہیں دکھائی، اس کی ایک جھلک بتا دکھائی۔ فحملها الانسان۔ آج کے بعد مت کوئی یہ کہے کہ قبرون کا ایسا بیان ہوتا ہے جس کا قرآن و حدیث بیان نہیں ہوتا، یہاں تو ایک ایک جملہ قرآن و حدیث کے مطابق نکلتا ہے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اسی پٹری پر چڑھ جاؤں، میرے لیے آپ معاف فرمایا ہے، اللہ کریم اسی صراط مستقیم میں ہمیں قائم رکھے اور ہماری آنے والی نسل کے ایک ایک بچے کو اسی راستے پر قائم رکھے، وہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، رسول کریم کے جوتوں کے ساتھ، نالین شریف کے ساتھ لگنے والے ذرات کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتا رہے، یہی اس کی معراج ہوگی، یہی اس کی بڑائی ہوگی، کیونکہ بڑائی قلب مصطفیٰ کے صدقے سے ملا کرتی ہے، بلند و بالا کسی پر بیٹھنے کی وجہ سے بڑائیاں نہیں ملا کرتی، وہ بڑائیوں کا اور تصور ہے، وہ شیطانی تصور ہے، اور جو میں تصور پیش کر رہا ہوں یہ رحمانی تصور ہے، ہم شیطانی تصور پر لاکھوں لڑتے بیٹھتے ہیں اور رحمانی تصور کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں۔ قاف والقرآن المجید۔ اب ان دلوں کے اندر، اس دل کے اندر کچھ فرق محسوس ہوا، یہ دل تو وہ ہے کہ کالے دل اس کے پاس آئے اس سے چمکاتی ہے، جاہل دل اس کے پاس آئے علم کی روشنی ان کے اندر اڑے، غافل دل اس کے اندر اس کے سامنے آئے تو اس نے ان کو ذاکر بنا دیا، فاسق دل اس کے سامنے آئے اس نے ان کو عاشق بنا دیا، بیگانے دل اس کے پاس آئے اس نے حریب ناز سے انہیں آشنا کر دیا، کافر دل اس کے پاس آئے ایمان کی محبت اور ایمان کی چاہت اور ایمان کی روشنی اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی شیرینی اور ایمان کی عظمت اور اللہ کی عبادت ان کے سامنے ان کے دل کے اندر ڈال دی۔ یہ دل تو ایسا دل ہے جو غافل آتا ہے اس کو عاشق بنا دیتا ہے، کافر آتا ہے اسے مومن بنا دیتا ہے، بیگانہ آتا ہے اسے یگانہ بنا دیتا ہے، پرایا آتا ہے اسے اپنا بنا دیتا ہے، کالا بلال آتا ہے کعبہ اس کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، بلال کے پاؤں کا وسیع اوپر ہوتے ہیں۔ قاف والقرآن المجید۔ بلال کو یہ عظمتیں کیسے مل گئی؟ امیہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، اسے ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر پتھر لگ رہا تھا، اور بلال حبشی کی زبان سے احد احد کی آوازیں نکلتی تھی، اور میں نے انسان کی آنکھوں کے ساتھ ایک جملہ پڑھا ہے، آپ سنیں گے تو شاید رہ جائیں گے، کبھی بلال اس کیفیت کے اندر آ کر احد کہتا تھا، کبھی احمد کہتا تھا۔ ایک نیم کا ہی تو فرق ہے، احد اور احمد میں کتنا فرق ہے؟ ایک نیم کا ہی تو فرق ہے، اس نیم کے کنڈل کے اندر سارا کچھ ہے، اس کے اندر آسمان کی عظمتیں بھی ہیں، زمین کی بستیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، فضا اس کے اندر، خلا اس کے اندر، مولا اس کے اندر، ملائکہ اس کے اندر، اللہ کی محبت اس نیم کے اندر، اللہ کی شناسائی اس کے اندر، توحید کی رمز اس کے اندر، رسالت کا نور اس کے اندر، ایمان کی قوت اس کے اندر، محبت کا فیضان اس کے اندر، کیا کچھ نہیں ہے جو اس نیم کے کنڈل کے اندر نہیں ہے؟ اس لیے تو محبوب کو زلفیں وہ عطا کی جو کنڈل والی تھی، محبوب کو زلفیں وہ عطا کی جو کنڈل والی تھی، اور ان کنڈل والی زلفوں کے اندر جو آیا رب محمد کی قسم پہ اس کی زندگی پر وہاں سے جانے کا نام نہیں لینا، ان کی زلفوں کے خموں پیش میں جو بھی الجھا عمر بھر اس کو نہ پھر ہم نے نکلتے دیکھا۔ قاف والقرآن المجید۔ یہ دل تھا جس نے ایک ایک دل کو روشن کیا اور ایک ایک کیک دل کو روشن کیا، اور یہ ایسا مہربان دل تھا، ایسا محتب دل تھا، ایسا معمر دل تھا، ایسا روشن دل تھا کہ جو اس کے پاس آیا چل کے پیاسا اس کی پیاس کو بھی بجھایا، اور جو نہ چل سے کے آ سکتا اس کے پاس خود
فریضہ سے انجام دینے کے باوجود وہ ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر نہ ہوا، آقا کریم علیہ السلام تنہ تنہا رکانہ کو تبلیغ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، تنہ تنہا، کوئی ساتھ نہیں، آگے سے کچھ بھی وہ کر سکتا ہے۔ آقا کریم نے سب سے پہلے جا کر اس کے سامنے تبلیغ کا پیغام دیا، کہنے لگا میں پہلوان ہوں، اگر آپ مجھ سے کشتی لڑیں اور مجھے پچھاڑ لیں تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ اب مجھے یہ آپ بتائیں ذرا، نبی پہلوان بنا کر بھیجا جاتا ہے، رسول کو پہلوانے کی دور سے آگے بھیجے جاتے ہیں، یا رسول کو تبلیغ کے احکامات دے کے بھیجے جاتے ہیں کہ تبلیغ ان کے سامنے رکھ، کوئی معجزہ مانگو، چاند کو کہتے ہو تو اللہ کر دیتا ہوں، سورج ڈوب گیا ہے اسے واپس پلٹا دیتا ہوں، ستاروں کو کہو قدموں میں بلا لیتا ہوں، درختوں کو کہو اپنے پاس بلا لیتا ہوں، شاخ کو کہتے ہو ٹہنی کو درخت سے ٹوٹتی ہے، زمین پہ چلتی ہوئی میرے پاس آ جاتی ہے، پھر واپس بھیج دیتا ہوں، جڑ جائے گی اور ہری رہے گی، پتھروں سے کہتے ہو کلمہ پڑھوا دیتا ہوں، یہ کچھ تو نبی کر سکتا ہے، لیکن نبی کو اس لیے تو نہیں بھیجا جاتا کہ وہ پہلوانوں کے ساتھ کشتیاں کریں۔ سرکار نے فرمایا اگر تو جہنم کی آگ سے میرے کشتی لڑنے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو محمد کو اس کے اندر بھی آگ نہیں ہے۔ رسول کریم نے فرمایا اگر تو جہنم کی آگ سے مجھے محمد کے ساتھ کشتی لڑنے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو رسول کریم یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ مجھے یہ حکم ہے بلغ ما انزل الیک، اے محبوب جو کچھ ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ، جس طریقے سے بھی پہنچے گا ہم پہنچائیں گے، خواہ مکہ مکرمہ کے اندر ہمیں زخمی ہونا پڑے، طائف کی وادی کے اندر زخمی ہونا پڑے، اور 3 میل تک بدماش مجھے پتھر مارتے رہے، زخمی کر دے، لہو لہان کر دے، اتنا لہو میرے جسم سے نکلے کہ جو دشمن ہے ان کو بھی مجھ پر ترس آ جائے، لیکن میں اپنی تبلیغ کے فریضے کو سر انجام دے کے ہی چھوڑوں گا۔ رسول اللہ نے رکانہ کے ساتھ کشتی لڑی 3 بار، تینوں بار رسول کریم نے اس کو زمین پر دے مارا، زمین پر دے مارا۔ سہراب اور رستم اور پہلوان دوسروں کے قصے بیان کرنے والا اور رسول کریم کی بھی عظمت کے کبھی قصے بیان کیا کرا، اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا کرو کہ تو ہمارا رسول کتنا قوی تھا، کتنا وہ مضبوط تھا، کتنا بڑا شجاع تھا، کتنا بڑا بہادر تھا، کتنی قوتیں اللہ کریم نے اس رسول کو عطا فرما رکھی تھی۔ جہاں ایک جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت سنو، آپ فرماتے ہیں کہ 100 دنیا کے عرب کے نوجوان شامل ہوں تو جنتی ایک نوجوان کی قوت بنتی ہے، 100 دنیا کے نوجوان ہوں ان کی قوت کو جب جا اور مجتمع کیا جائے تو جنتی ایک نوجوان بنے گا، اور رسول کریم کو جو قوت عطا کی گئی ہے وہ 100 جنتی نوجوانوں جتنی ہے۔ اب ملٹی پلائی خود کر لینا، اس کو ضرب خود دے لینا کہ کتنی قوت ہے۔ یہ قوت کا وہ اندازہ ہے جو اندازہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تک پہنچنے والی روایت کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے۔ جو حقیقی قوت سرکار کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا اندازہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ دو قوت ہے جس کا مظاہرہ اس دنیا کے اندر ہوا، اور آخری بات کو سنو، اس سے بڑی قوت کا مظاہرہ کیا ہوگا کہ کھڑے مکہ مکرمہ کے سرزمین میں ہیں اور چاند چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، اس تک ہاتھ بھی اپنا نہیں پہنچاتے، انگلی مبارک بھی نہیں پہنچاتے، یہاں کھڑے ہو کر اس کی طرف وہمی اشارہ فرماتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہے میرا اس مائک کو ایسے ہاتھ لگا کر کہنا اور کرنا اور اپنا زور اس پہ لگانا، ایک ہی ہے یہیں پر اس کو ایسے کر دینا، ایسے کرنا یہ حقیقی اشارہ ہے، اور یہاں سے کرنا یہ ایک وہمی جس مصطفیٰ کی انگلی کے پورے کے ناخن کے کنارے کے وہمی اشارے کا یہ شان ہے، بازو کی بات نہیں ہے، پورے ہاتھ کی بات نہیں ہے، پورے جسم عطا کی بات ہے، پورے انگلی کی بات ہے، پورے پورے کی بات، پورے ناخن کی نہیں، پورے ناخن کے کنارے کے وہمی اشارے کی بات ہے۔ یہ محبت کے راستے ہیں، محبت خود راستے اپنے بنا کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں یار کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ قوت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے 1-2 ہفتے پہلے میسج آیا تھا موبائل پہ، آج تک میں نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ براہ راست مجھ سے ہی تعلق رکھتا تھا، بغیر کسی ملال کے، بغیر کسی دکھ کے، بغیر کسی درد کے، بغیر ان پر تان و تشریح کے تیر برسائے۔ وہ جملہ آپ کو کرتا ہوں، وہ جملہ یہ تھا کہ حضرت پہلے لکھا تھا سلام سلام، اس کے بعد لکھا تھا حضرت صاحب کبھی کبھی اپنے بیان میں سماجی برائیوں اور ان کے اسباب
اور اخلاق حسنہ کا بھی ذکر کیا کریں. مجھے ازبر یاد ہے ایک لفظ، اگر کسی صاحب کو چاہیے تو میں ان کو پیش بھی کر سکتا ہوں. 3 چیزوں کا ذمہ داری میرے سپرد کی گئی تھی. ایک کیا تھا؟ سماجی برائیاں کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، اور اخلاق حسنہ. پہلے تو میں جن صاحب نے بھی کہا ان سے یہ عرض کروں گا کہ آپ نے بڑی اچھی رہنمائی کی، لیکن میرے خیال میں وہ صاحب جو یہ بیان فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، انہوں نے تسلسل کے ساتھ جہاں نماز جمعہ ادا نہیں کی. اگر نماز جمعہ ادا کی ہوتی تو ان کو پتہ چلتا اور ان کو پتہ ہوتا. یہ میسج مجھے کبھی نہ وہ فرماتے کہ سماجی برائیاں اور ان کے اسباب لکھیں اور ان کو بھی بیان کیا کریں. سماجی برائیوں کی پہلے تو تعریف کرنا ہوگی کہ سماجی برائی کہتے کسے ہیں، پھر ان کے اسباب کی طرف جانا ہوگا، اور پھر ان کے اسباب کو جاننے کے بعد ان کا تدارک کیسے کرنا ہے اس کی سوچ کو سوچنا ہوگا. اور جو آخری جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ اخلاق حسنہ کا ذکر کیا جائے، تو میرے قبلہ حضرت صاحب نے تقریباً جمعے صرف اخلاق حسنہ میں پڑھائے ہیں. سبحان اللہ. کہ رسول کریم کی سیرت کیا ہے، آپ کی صورت کیا ہے، آپ کا باہر لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، گھر والوں کے ساتھ تعلق کیسا تھا. تو اگر وہ میرے بھائی تسلسل کے ساتھ جہاں جمعہ پڑھنے کے عادی ہیں اور پڑھتے ہیں، تو پھر اخلاق حسنہ والی تو وہ بات رہ گئی. بات سماجی اسباب اور سماجی برائیاں کیا ہیں، یہ منبر پاک ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم سماجی برائیاں جو آپ کے سماج کے اندر ہیں، ہم بھی اسی سماج کا حصہ ہیں، ان کو ہم یہاں پہ لے کے آئے. لیکن اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر انشاءاللہ ایسا ایک الگ سے ماحول کریٹ کر لیا جائے گا کہ جس کے اندر دارالعلوم کا سین کا انتخاب ہو جائے گا، جو کہ مسجد کا نہیں ہے، دارالعلوم کا ہے. اس کے اندر ہم اہتمام کریں گے سماجی برائیوں کے اسباب اور ان کے تدارک اور اس کی تاریخ اور وہ کیا کیا ہیں اور اسے ہمیں کیسے بچنا ہے، پورا ایک سیمینار کر دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ سوال وہ پوچھنا چاہیے جس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہو. سماجی برائیوں میں سے ایک سود بھی ہے. یہاں کتنی بار سود کے بارے میں کہا گیا، کتنے لوگوں نے چھوڑ دیا، کس کو نہیں پتا. سماجی برائیوں میں سے جھوٹ بولنا بھی ہے، کتنوں نے چھوڑ دیا. سماجی برائیوں میں سے ہے کہ اذان ہو گیا تو مسجد کو آباد کرنے کے لیے گھروں کو بھی آباد کر دو، مسجد میں آ جاؤ. کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں، کتنے مسجدیں تنگ پڑ جاتی ہیں. اس سے ایک جو مجھے نظر آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ یہ صاحب کوئی ایسے صاحب ہیں جن کو ہمارا یہاں بیٹھ کر ذکر رسول کرنا پسند نہیں ہے، اور ہماری توجہ وہاں سے مبذول کرا کے سماجی برائیوں کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں. ایسا واقعہ میں قیامت نہیں ہو سکتا. اور جس نے ہم سے دین سیکھنا ہے، اخلاق سیکھنے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے 24 گھنٹوں میں سے جو وقت اس کے پاس ہوگا، ہمارے پاس وہ خالی وقت ہوگا، ہم اس کو دین سکھانے کے لیے تیار ہیں. تو ضروری ہے کہ ممبر رسول، جس ممبر رسول پر بیٹھ کر عظمت رسالت کے چرچے ہوتے ہیں، اس تو زمانے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، آقا اسلام کے افراد حسنہ کو بیان کیا جاتا ہے، سرکار نے صحابہ کرام کے ساتھ کیسے روابط قائم فرمائے اور دنیا کو کیا پیغام دیا وہ بیان ہوتا ہے. اس سے ہماری توجہ مبذول کرا کے کنورٹ کرا کے ایک ایسے ایشو کی طرف کروا دی جائے کہ جو ایشو ایسا ہے تو صحیح جو نازک ہے، لیکن سن کے ہم نے اس پر عمل کوئی نہیں کیا. کل 14 تاریخ تھی. اس بدترین رسم کو میں اپنی زبان سے بھی ادا نہیں کرنا چاہتا، جس بدترین رسم کو کل پورے مسلمانوں نے پورے ذوق و شوق کے ساتھ منایا. یہ حیا بخشی کا اور ایمان سوزی کا معاملہ، ایک ایسی رسم ہے جو حقیقت میں بدعت ہے. ہم رسول کریم کا بلاد بنائیں تو یہ بدعت ہو جاتا ہے، اور اگر 14 فروری کا دن ہم پوری بحیثیت مجموعے قوم کے منائیں تو یہ دین ہو جاتا ہے. اور اس کی بیک گراؤنڈ کا ہمیں پتہ ہی کوئی. اور ایسا برا کام چلنا شروع ہو گیا، فیس بک پہ اس کے اشتہارات چھپ رہے ہیں، کسی کو وش کیا جا رہا ہے. ان رسوم ہائے بد کا خاتمہ کرنا چاہیے. اور ہمارے جگہ جگہ گجرات کے اندر آپ نے یہ لکھا ہوگا، اشتہار پڑا ہوگا چھوٹا سا کتبہ کہ آداب زندگی اور آداب بندگی اہل اللہ سے سیکھیں. وقت تو آپ نے دینا ہے. اور جو ہم سارا ہفتہ ایک خوبصورت موضوع اور مفہوم کو سوچ کر یہاں بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اس راستے میں للہ رکاوٹ ہے. آپ اپنے گھر کے اندر سیمینار کروائیں، اپنے علاقے کے اندر سیمینار کروائیں، ہمیں بلا ہم بتائیں گے کہ سماجی برائیاں کیا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو وہاں پر بٹھائیں جو سماجی برائیوں کو سننے کے بعد اور اس کے اسباب جاننے کے بعد جس وقت ہم تجاویز دیں کہ اس کو ختم کس طرح کرنا ہے، اس کا تدارک کیسے کرنا ہے، تو اس وقت ہمارے دست و بازو بنے. چراغ ہوتا ہے اسے روشن تو کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ارد گرد فانوس رکھا جاتا ہے تاکہ ہوا کی وجہ سے چراغ بجھ نہ جائے.
پکڑنے کی وجہ کیا ہے اور یہ کب پکڑا جائے گا, کب اس کو رکھا جائے گا. سنو میری بات, رسول کریم نے فرمایا وہ علاقہ جس علاقے کو آپ نے فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد سب سے پہلے جو منبر پر بیٹھ کر خطبہ دے گا اس کے ہاتھ کے اندر یہ آسان نہیں ہونا چاہیے, اس کے ہاتھ کے اندر تلوار ہونی چاہیے. اور آج کے دور کے اندر کسی علاقے کو اگر مسلمان فتح کرتے ہیں تو تلوار سے جو بہتر صورت ہے وہ کیا ہے, کراشن گوف بھی ہے, اس کے بعد کراشن گوف ہونی چاہیے. لیکن آپ کہیں گے مولوی صاحب نے کراشن گوف پھاڑ لی, کوئی ایرا نچو سارا پھاڑ لے تلوار یا کراشن گوف تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر رسول کریم کے دین کو نافذ کرنے کے لیے تلوار کو ہاتھ میں پکڑا جائے جو آلہ جہاد ہے, اور میرے شیخ کریم اس آلہ جہاد کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگایا کرتے. آپ نے تلواریں رکھی ہوئی تھی, آپ نے بندوقیں بھی رکھی ہوئی تھی, اور خود وضو فرما کے ان تلواروں کو اور ان بندوقوں کو صاف فرمایا کرتے تھے, تیل لگایا کرتے تھے, اور جتنے لوگ کو صاف کرنے کے لیے وہاں پر آیا کرتے تھے سب کو حکم ہوتا تھا تازہ وضو کر کے آؤ تب اس آلہ جہاد کو ہاتھ لگا. ایسے تو نہیں شیخ الاسلام بن گیا ہے, شیخ الاسلام بننے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے. یہ آپ کا علامہ اقبال حکیم الامت بنا, اس کو لوگوں نے حکیم الامت کہنا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا کہ آپ حکیم الامت کیسے بن گئے, فرمایا تو بھی بن سکتا ہے, تو بھی بن سکتا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ میں حکیم الامت کیسے بن جاؤں گا, فرمایا رسول کریم کی بارگاہ میں ایک